لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية آل محمد صلوات. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين عليه السلام. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين الصلوات. والصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن أمه ووارث علمه وناصر دينه ومنفذ شريعته ومروج أحكامه ومنجز وعده وحافظ سره علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ولعنة الله على أعدائهم ومعانديهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم ومن قري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قالت السيدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم صلوات. برادران ایمانی احباب بیت، انتہائی محترم و معزز سامعین، چونکہ ایام فاطمیہ اور ایام سیدہ اور بالکل رسمی انداز تو ہٹ کے فکری انداز میں جناب سیدہ دے اس خطبہ فدق دے چند جملے تلاوت کرنا چاہنا جڑے بی بی نے دربار خلافت تلاوت فرمائے. کلام معصومین علیہ السلام چاہے سید الانبیاء دی احادیث مبارکہ، سرکار امیر المومنین دا نہج البلاغہ، چاہے کتب اربع الکافی، تہذیب الاحکام، من لا یعذرہ الفقیہ، الاستبصار، یا انہاں دا مجموعہ وسائل الشیعہ. خود صادق امام نے فرمائے کہ سارے کلام نو اللہ نے مردہ دلاں نو زندگی عطا کرنے والا نسخہ قرار دیا. اور اتنی اہمیت فرامین آل محمد علیہ السلام دی کہ 5ویں اور 6ویں آقا نے ارشاد فرمایا جدہ ساڑھے 2 منن والے مل کے بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے نو ساڑیاں 2 احادیث سناویں اور یاد کر کے اس تے عمل کریں، فرمایا انہاں دا ایک لحظہ مل کے بیٹھنا خیر من عبادت 60 سنہ، نگاہ توحید 60 سال دی عبادت تو افضل ہے. اور اسی طرح سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا جو شخص میری 40 احادیث محفوظ کرے، ان پہ عمل کرے اور آنے والی نسلوں تک پہنچا دے، صرف 40 احادیث کی حفاظت کرنے والا بروز معاشر عالم اور فقیہ بن کے معشور ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ اس کلام کی حفاظت، بلکہ میں
کل ہی ایک جملہ پڑھ رہے ہیں جناب سیدہ پر کوئی خاتون آئیے اور عرض کرنے لگی بی بی کو آپ نے عزت و عظمت والے بابا دی حدیث سناؤ، میں تھوڑی زبان مبارک تو حدیث نبوی سننا چاہتی ہوں۔ جناب سیدہ نے اپنی کنیز نو آکھے کہ ذرا میرے بابے دی احادیث والا مجموعہ اٹھا کے لے آؤ جڑا میرے گھر محفوظ ہے۔ کنیز کچھ دیر لگا کے آئی، جناب سیدہ نے پوچھے آخر کیا وجہ اتنی دیر؟ آخر لگی بی بی میں نے وہ مجموعہ مل نہیں رہا۔ جناب سیدہ نے فوراً فرمایا تینوں نہیں پتا مینوں یہ بابے دیاں لکھی ہوئی احادیث اتنیاں ہی پیاریاں جتنے مینوں حسنین پیارے۔ توجہ فرمائیے جناب، مینوں اپنے بابے دی احادیث مبارکہ اتنیاں ہی پیاریاں جتنے مینوں جوانان جنت دے سردار فرزند حسنین شریفین پیارے۔ اس واسطے آئندہ اس کے متعلق غفلت نہ کرنا اور اس ذخیرے حدیث نو اتنا محفوظ رکھنا تاکہ میرے بابے دا کلام آمن والیاں نسلوں تک منتقل ہو سکے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو جو فرمائیے جناب، میں جڑی حدیث مبارکہ بڑی خدمت عرض کی ہے کہ جو شخص 40 احادیث میں پہلے عرض کی تھے نا، رسمی انداز تو ہٹ کے کوئی داد طلب گفتگو نہیں، فکر طلب بات ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ 40 احادیث محفوظ رکھنا اور آئندہ نسلوں تک منتقل کرنا۔ فرمایا بروز معاشر عالم اور فقیہ بن کے معشور ہوگا۔ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال ہو گئے آل محمد دا ذکر کر دیاں، کریں دیاں، پڑھ دیاں، سن دیاں، متولی امام برگاہ، ٹرسٹ امام برگاہ، بانی محرم الحرام، عشرہ ثانی، عشرہ زینبیہ، عشرہ فاطمیہ، عشرہ مہدویہ۔ تھوڑا گھر بیٹھ کے جا کے اندازہ کرنا، کاغذ قلم اٹھا کے کوشش تو کرنا کہ کیا اتنے 40، 50، 60 سال کیا میں نے 40 فرامین آل محمد یاد ہوئے؟ اور اگر 40 احادیث یاد نہیں ہو سکیاں 50، 60، 70 سال پھر سوچنا تو پڑے گا کہ ذمہ دار کون ہے؟ کیا خیال ہے؟ ممبر ذمہ دار ہے، خطیب ذمہ دار ہے، بانی ذمہ دار ہے، سامع ذمہ دار ہے۔ تمہید شاید میری امید تو زیادہ، میں گفتگو تمہید بھی زیادہ لمبی ہو رہی ہے لیکن پیغام ضروری سمجھنا۔ میرے محترم سامعین، فرامین آل محمد نو اللہ نے روحانی بیماریاں دے علاج دا نسخہ قرار دیتا۔ اگر 40، 50، 60 سال 40 فرامین بھی یاد نہیں ہوئے، فضائل دے، اخلاقیات دے، حلال و حرام دے، فقہ دے، ہوئے کلام معصوم، آخر کون ذمہ دار ہے؟ ممبر پہ آنے والا، مجلس منعقد کرنے والا۔ سرکار امیر مومنین نے تاج البلاغہ دے مکتوب نمبر 25 مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ اللہ مقام و شریف دے ترجمے والی ترتیب کے مطابق مکتوب نمبر 25 اگر اٹھاؤ تو بیت المال دے جانوران دے متعلق حضرت ایک عامل نے وصیت فرما رہے ہیں، اور اتھے میرے آقا نے فرمایا جب یہ بیت المال کے جانور اکٹھے ہو جائیں، جب یہ زکوٰۃ کے جانور اکٹھے ہو جائیں، مجھ تک پہنچانے کے لیے ان جانوروں کا نگران اس سے مقرر کرنا منتصب و بے دین ہی جس کی دینداری کا تمہیں یقین ہو۔ کس کا نگران؟ جانوروں کا نگران، اونٹ، گھوڑے، گائے، بکری، یہ بیت المال کے جانور جب میرے پاس بھیجنا تو اس پہ نگران اسے مقرر کرنا، یہ امانت اس کے حوالے کرنا
من تثق بدینہ، جس کی دینداری کا تمہیں یقین ہو کہ یہ شخص متقی ہے، پرہیزگار ہے، امین ہے، دیانتدار ہے۔ محترم سامعین، اس جملے دی روشنی جڑا پیغام عرض کرنا چاہنا، جو علی جانوروں کا چرواہا اور نگران بے دین کو قبول نہیں کرتے، ہم نے منبر کس کے حوالے کر دیا؟ سبحان اللہ۔ ہم نے اپنے آنے والی قوم، اور یقین جانیے میرے محترم، جو کردار منبر کا ہے اس وقت آپ کی ملت میں، وہ محراب سے زیادہ کہیں آگے اب اہمیت کا حامل ہے۔ آپ آئے ہیں، آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی ماشاءاللہ اچھے خطیب ہوں اور درد دل رکھنے والے ہوں تو وہ خطبہ جمعہ میں پیغام پہنچاتے ہیں یا درس دیتے ہیں، لیکن منبر آپ کی آنے والی نسلوں کو تیار کر رہا ہے۔ منبر آپ کی قوم تک عقیدہ پہنچا رہا ہے، منبر آپ کی قوم تک نظریہ پہنچا رہا ہے۔ جب خود منبر پہ آنے والا پورے عشرے میں اگر 40 احادیث بیان ہی نہیں کرے گا، سننے والا 40 یاد کہاں سے کرے گا؟ اور میں جس مقصد کی وجہ تو منتخب کی تیاجے موضوع خطبہ فدقیہ، میرے محترم سامعین، پوری زندگی گزر گئی عید غدیر منیں دیا، عید غدیر دی خوشی، عید غدیر دی مبارک، عید غدیر دے قصیدے، عید غدیر دی ربائی، عید غدیر دا خطبہ، عید غدیر دے محفل جشن اور خوشیاں، لیکن مجھ سے لے کے آخری بندے تک اور پردہ میں بیٹھی ہوئی میری مائیں بہنیں بیٹیاں اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میرا صرف ایک سوال ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے خطبہ غدیر پڑھا ہو؟ کہ پیغمبر نے فرمایا کیا اس خطبہ میں؟ صرف ایک خطبہ نہیں ہے، پورا دین اسلام کے متعلق ایک خلاصہ پیغمبر اعظم نے بیان فرمایا، عقیدہ امامت کی ذمہ داریاں۔ زندگی گزر گئی جناب سیدہ کے ایام مناتے ہوئے، جمادی ثانی کے ایام مناتے ہوئے، فدق پہ گریہ کرتے ہوئے، فدق پہ لوگ شیعہ ہوئے، ہاں فدق تیرے اور میرے مذہب کی بنیاد، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جناب سیدہ کا خطبہ فدق پڑھا ہو؟ اے مختصر دیا ترجمے سمیت اس وقت میرے سامنے موجود ہے، یعنی اردو بھی اور عربی دے صفحات ملا کے بھی خدا درجات بلند فرمائے قبلہ شیخ محسن علی نجفی صاحب دے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیتا۔ اس وقت اگر اس کو ابتدا تو کریے تو 20 پیجز، 20 صفحات اردو اور عربی سمیت، صرف اردو ہو تو 10، صرف عربی ہو تو کوئی دنیا دی ایسی زبان نہیں جس جناب سیدہ دے خطبہ دا ترجمہ نہ ہوئے ہوئے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ خطبہ پڑھا ہو، سنا ہو، سمجھا ہو، آنے والی نسلوں تک پہنچایا ہو؟ اہل بیت اطہار وصیت کرتے تھے اپنی آنے والی نسل کو کہ ہماری جدہ کے خطبہ کو زبانی یاد کرنا معمول رہے اہل بیت کے ہم۔ پورا خطبہ فدق جناب زید خود روایت کر دیں، کئی 100 سال تک اہل بیت اطہار دے گھریں کے معمول رہا کہ اس خطبے نو اپنی نسلوں نے یاد کرائے۔ ایسا سمجھتے ہیں کہ بی بی آئے اور اپنے حق کا مطالبہ کیتا اور بی بی واپس چلے گئے، نہیں میرے محترم، پورا خلاصہ اسلام اور فلسفہ شریعت جناب سیدہ نے اس خطبے سے بیان فرمایا۔ بلکہ ایک بڑا خوبصورت جملہ میں کل سن رہا ہوں، خدا صحت و سلامتی عطا فرمائے، شیخ انور علی نجفی سے برادر بزرگ کو فرما رہے ہیں، اگر کوئی کہے کہ نہج البلاغہ کا خلاصہ بیان کیا جائے تو یوں سمجھے کہ نہج البلاغہ کے خلاصے کا نام ہے خطبہ فدق۔ سبحان اللہ۔ وہی فصاحت و بلاغت، وہی تعلیمات پھیلایا جائے تو نہج البلاغہ، سمیٹا جائے تو
خطبہ سیدہ۔ میرے محترم سامعین، جتنی دامن وقت کی گنجائش ہے، میں یقیناً اس کا 10واں حصہ بھی شاید تلاوت نہ کر سکا، لیکن متوجہ کرنا مقصود ہے کہ جناب سیدہ نے اس خطبہ فدق دے ذریعے کس طرح اپنے حق دا مطالبہ کر دیا، خلاصہ تعلیمات اسلام دربار خلافت بیان فرمایا۔ اگر جناب نے ذہن آبادن تو بلندتر صلوات۔ وَبَلَغَهَا ذَلِكَ، بالکل مختصر کر دیں، جب بی بی کو یہ پیغام پہنچا فدق کے حوالے سے کہ حکومت وقت کیا سوچ رہی ہے، لَاسَتْ خِمَارَهَا عَلَى رَاسِهَا، جناب سیدہ نے اپنی چادر کو اپنے سر پہ رکھا، وَاسْتَمَلَتْ بِجِلْبَابِهَا، جناب سیدہ نے اپنے رخ انور پہ پردے کی چادر کو لٹکایا، وَأَقْبَلَتْ فِي لُمَّةٍ مِّنْ حَفَظَتِهَا وَنِسَاءِ قَوْمِهَا، اور اپنے خاندان کی عورتوں اور کنیزوں کے جھرمٹ میں جناب سیدہ دربار خلافت میں تشریف لے آئیں۔ لیکن حالت کیا تھی؟ تَتَعَ ذُيُولَهَا، جناب سیدہ کے چادر زمین پہ خط کھینچ رہی تھی، ما تخرم مشیتها مشیت ابیہا رسول اللہ، حتیٰ کہ دربار والے کہتے ہیں جب قدم اٹھاتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے رسول تشریف لا رہے ہیں۔ جناب سیدہ کے اٹھتے ہوئے قدم بالکل شبیہ پیغمبر، اور بڑے ایک حکمت بھرا واقعہ مورخین نے تعریف فرمائے اس رہے کہ جناب سیدہ نے اپنا دست مبارک جناب ام ایمن دے کندھے تے رکھ کے، جناب ام ایمن دا سہارا لے کے جناب سیدہ دربار تشریف لے آئیاں، اور صرف جناب ام ایمن دا سہارا نہیں، اسی سے ایک بہت بڑا پیغام ہا۔ کون ام ایمن؟ نبی کی وراثت میں سے بطول کو ملنے والی کنیز۔ توجہ فرمائیے جناب، نبی اعظم کی وراثت سے جناب سیدہ کو ملی ہے جناب ام ایمن، اور جناب ام ایمن دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے جناب سیدہ دربارے کیوں تشریف لے آئے؟ ہنے آکھیا جاسی کہ نبیاں دی وراثت نہیں ہوندی، جناب سیدہ عملاً دعوت فکر دے رہی ہیں، اگر انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی تو ام ایمن زہرا کو ملے کیسے ہے؟ اگر انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی تو یہ ام ایمن مجھے کنیزی میں کہاں سے ملی؟ بابا کی طرف سے۔ حتیٰ کہ راوی آتے جو دربار پہنچ کے، اور ایک بڑا کوئی دکھ بھرا جملہ، فجلست، کھڑے نہیں ہو سکے جناب سیدہ، شاید کتنا دکھ جو بابے دے بعد اس دربارے آمنا، فجلست، کنیزوں کے جرمٹ میں بیٹھ گئی جناب سیدہ، ثم انتن اجہش القوم لہا بالبخا، کنیزہ نے جرمٹ بہ کے کوئی ایسا ٹھڈا سا بھرے نہ بدول جو پورے دربارے گریا بکھا دیا، آوازاں شروع ہو گئی، اتنا گریا بلند ہویا کہ راوی اپنے کانوں پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی، ہچکیاں بند گئی اہل دربار کی، ہچکیاں بند گئی جناب سیدہ کی، فدج المجلس، اتنا زیادہ گریا کہ پوری مسجد میں لرزے کی کیفیت، کپ کپاہٹ کا ماحول دربار میں نظر آ رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اذا سکن تشیج القوم وہدأت فورتهم، جب رونے کی آوازیں تھم گئیں، جب لوگوں کا گریا رک گیا، افتتحت الکلام بحمد اللہ وتعالی والثناء علیہ،
تو جناب سیدہ نے اللہ کی حمد اور ثنا کے ساتھ اپنے خطبہ کی ابتدا فرمائی۔ جب رونے کی آوازیں تھم گئیں تو جناب سیدہ نے اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے اپنے خطبے کی ابتدا فرمائی، اور جناب سیدہ نے توحید کی گواہی دینے پہلے حمد و ثنا، الحمدللہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَا۔ بی بی فرمائیں حمد ہے اس خالق کی جس اللہ نے اپنی مخلوق کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ حمد ہے اس خالق کی جس نے لا تعداد نعمتیں، وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَا، شکر ہے اس ذات پروردگار کا جس نے انسان کے ضمیر اور فطرت میں حق اور باطل کی پہچان رکھ دی، جس نے الہام کیا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ سب سے پہلے انسان کا ضمیر اس کو روکتا ہے۔ فرمایا یہ حمد ہے اس خالق کی، اس کریم اللہ نے اس انسان کے ضمیر میں، فطرت میں نیکی اور بدی کی پہچان رکھ دی۔ من عموم نعم ابتدأہا، وہ اللہ ہے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں ان نعمتوں پر جو اس نے بن مانگے انسان کو عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ تبرکات میں 4 یا 5 جملے تلاوت کیتے ہیں۔ اس انداز اللہ دی احسانات اور نعمات خداوندی کا ذکر کرتے ہوئے پھر جناب سیدہ نے فرمایا ابتداء الاشیاء لا من شیء کان ما قبلها، وہ خدا ہے جس نے بغیر نمونے کے پوری کائنات کو خلق فرمایا، بغیر کسی مثال اور نمونے کے۔ کوئی اسپیسیمن پہلے موجود نہیں تھا، کوئی مثال پہلے موجود نہیں تھی، بغیر کسی مثال اور نمونے کے اس نے کائنات کی ابتدا فرمائی۔ وَأَنشَأَهَا بِلَا اِحْتِزَاءٍ أَمْثِلَةٍ امْتَثَلَهَا، وہ کریم اللہ ہے جس نے اپنی قدرت سے ان ساری چیزوں کو وجود عطا فرمایا۔ وَكَبَّنَهَا بِقُدْرَتِهِ، اس اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ ان ساری چیزوں کو وجود۔ وَزَرَعَهَا بِمَشِيَّتِهِ، اور اللہ نے اپنے ارادے سے جب ان کو خلق فرمایا، لیکن جناب سیدہ فرما رہے یہ مت سوچنا کہ وہ تمہارا محتاج تھا۔ فرمایا من غیر حاجت منہ الی تکوینہا، اس نے پوری کائنات کو خلق فرما دیا جبکہ وہ ان کی خلقت کا محتاج بھی نہ تھا، وہ خود محتاج نہ تھا کہ اس کائنات کو خلق کرتا۔ ولا فائدۃ لہ فی تصویرہا، اللہ اکبر، اور نہ اس کائنات کی صورت گری میں یہ پہاڑ، یہ صحرا، یہ چرند، یہ پرند، یہ دن، یہ راتیں، یہ موسم، یہ تغیر و تبدل، یہ صحرا، یہ سمندر، کائنات کی ساری تصویر سازی کا اس خدا کو کوئی فائدہ نہ تھا۔ پھر اس نے کیوں خلق فرمائی؟ الا تثبیتا لحکمت، وہ خالق صرف دنیا کے سامنے اپنی حکمت کو آشکار کرنا چاہتا ہے۔ ایک علم و معرفت کا سمندر، عقیدہ توحید کے حوالے نال میں جنہیں جو تبرکاً 5 یا 4 جملے تلاوت کیتے ہیں، اور پھر جناب سیدہ فرما رہے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے عبد ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ، میں اس نبی کی بیٹی ہوں جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجنے سے پہلے بھی عزت عطا فرمائی۔ وجہ تخلیق کائنات قرار دیا میرے بابا کو، رسول بنا کے بھیجنے سے پہلے اللہ نے میرے نبی کو میرے نبی بابا کو برگزیدہ فرمایا۔ وَانْتَجَبَهُ قَبْلَ أَنْ أَرْسَلَ وَسَمَّاهُ قَبْلَ أَنْ اجْتَبَلَ،
جناب سیدہ فرماتی ہیں میں اس باپ کی بیٹی ہوں جس کی تخلیق سے بھی پہلے اللہ نے نام محمد کو عزت عطا فرمائی. ابھی وجود مصطفیٰ وجود میں نہیں آیا، ابھی شخصیت مصطفیٰ وجود میں نہیں آئی، لیکن وجود میں آنے سے پہلے اللہ نے میرے بابا کے اسم مبارک محمد کو شان اور فضیلت عطا فرمائی. وَاسْتَفَاهُ قَبْلَ أَنِ ابْتَعَثَ، فرمایا وہ اللہ ہے جس کریم اللہ نے مخلوقات ابھی تک پردے غیبت میں تھی، میرے بابا کا نور تب بھی چمک رہا تھا. جناب سیدہ نے پھر اپنے بابا دا شرف اور فضیلت، پہلے توحید کے بعد پھر رسالت، اور پھر رسالت کے بعد اپنے بابا دی رحلت کو بیان فرمایا کہ اللہ نے اپنے پیغام دی تکمیل کے بعد میرے بابا نے اس دنیا کو اٹھا لیا. ثم التفت الى اہل المجلس، ثم التفتت الى اہل المجلس، پھر جناب سیدہ اہل مجلس کی طرح متوجہ ہوئی اور کیا کہا؟ انتم عباد اللہ نوسو امرہی و وحیے وحملت دینہی و وحیے. اور میرے بابا کی مسجد میں بیٹھنے والوں، میرے بابا کے چلے جانے کے بعد تمہارے ذمہ تو امر بالمعروف تھا، تمہارے ذمہ تو نہی عن المنکر کی ذمہ داری تھی. وحملت دینہی و وحیے، میرے بابا کے چلے جانے کے بعد تم ہی تو حامل دین تھے، تم ہی تو حامل وحی تھے. وَأُمَنَاءُ اللَّهِ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَبُلَغَاؤُهُ إِلَى الْأُمَمِ، میرے بابا کے چلے جانے کے بعد اپنے نفسوں پر اللہ کی طرف سے امین بھی تم تھے، اور آنے والی قوموں کے لیے میرے بابا تمہیں مبلغ بنا کے گئے تھے. ابھی میرے بابا کو دنیا سے اٹھے ہوئے 4 دن ہوئے ہیں، تم اپنی ذمہ داریوں کو بھول کیوں گئے ہو؟ تمہاری ذمہ داری کیا تھی؟ تمہاری افضلیت کس بنیاد پہ تھی؟ اور تم کر کیا رہے ہو؟ امر نہیں، حامل دین، حامل وحی، آنے والے نسلوں تک پیغام پہنچانا، یہ دوری تمہاری ذمہ داری تھی. اور پھر جناب سیدہ نے 18 فضائل قرآن مجید نے بیان فرمائے، 18 اوصاف قرآن، اور ایک ایک جملے معرفت کا سمندر. علماء نے باقاعدہ تشریح و تفسیر تعریف کی تھی. جناب سیدہ قرآن کا تعارف کرتے ہیں، فرما رہے ہیں او دنیا والو کتاب اللہ ناطق والقرآن صادق، یہ بولنے والی کتاب تمہارے سامنے موجود ہے، یہ اللہ کی سچی کتاب تمہارے سامنے موجود ہے. وَنُورُ السَّاطِقِ، یہ قرآن تو ایک چمکنے والا نور ہے. وَضِيَاءُ الْأَعْمَىٰ، یہ قیامت تک کے لیے جہالت کے اندھیروں کو روشنی بخشنے والا نور اللہ نے قرآن کو قرار دیا. اس قرآن میں اللہ نے، اور کیوں جناب سیدہ بار بار قرآن کے فضائل، 18 فضائل جناب سیدہ نے قرآن میں بیان فرمائے، کیونکہ اس کے بعد جناب سیدہ نے 10 تو زیادہ آیات اپنے حق دے اس بات واسطے تلاوت فرمائی. اس واسطے وہ آیات قرآنی تلاوت کرن تو پہلے جناب سیدہ عظمت قرآن کو بیان فرما رہے ہیں. ہاں قیامت تک کے لیے اس کے اسرار منکشف ہوتے رہیں گے، اس کے بطون تمہارے سامنے آتے رہیں گے. یہ قیامت تک کے لیے تمہیں نور ہدایت ادا کرنے والی کتاب ہے، یہ قیامت تک کے لیے روشن رہنے والا چراغ ہے. اے دنیا والوں، تم اس قرآن کو کیوں پس سے پش ڈال رہے ہو؟ اور میرے محترم سامعین، جس حصے واسطے خصوصاً اس گفتگو کی ابتدا کی ہے، جناب سیدہ نے عظمت قرآن دے بعد 28 احکام شریعت کا فلسفہ بیان فرمایا. اے ضروری پیغام جڑا عرض کرنا چاہنا، 28 احکام شریعت. نماز واجب کیوں؟ روزہ فرض کیوں؟ حج کی حکمت کیا؟ زکوٰۃ کا فائدہ کیا؟ قتل حرام کیوں؟ شرک حرام کیوں؟ والدین کی اطاعت ضروری کیوں؟ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی حکمت کیا؟ 28 علل الشرائع، فلسفہ احکام شریعت.
اور شاید میری گفتگو ہے جس تو بہتر جملہ میری طرف نہ ہوئے بی بی نے خطاب اور خطبہ دے کہ جملہ بے مثال ہے. سوال ہے کہ جناب سیدہ نے احکام شریعت کا فلسفہ کیوں بیان فرمایا؟ اس واسطے جو بی بی جان دے انہیں آکھیا جاسی جو دختر پیغمبر تسی مسئلہ نہیں جان دے. ذرا توجہ کرنا. انہیں یہ دربار دی طرف آکھیا جاسی ہے دختر پیغمبر تسی احکام وراثت تو آگاہ نہیں. لیکن جناب سیدہ اپنا دعویٰ دائر کرن تو پہلے 28 احکام شریعت دا فلسفہ بیان کر کے جناب سیدہ اہل دربار اور قیامت تک آنے والے لوگوں نے پیغام پہنچا رہی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ سیدہ مسئلہ سے آگاہ نہ تھی. دنیا والوں میں وہ بطور ہوں جو حکم شریعت بھی جانتی ہوں, اس کی حکمت بھی جانتی ہوں. حلال حلال کیوں ہے, حرام حرام کیوں ہے. نعرہ حیدری. صرف حکم شریعت نہیں, اس حکم شریعت کی حکمت کو بھی جانتی ہوں. حلال کی حلت کیوں ہے, حرام کی حرمت کیوں ہے, واجب کا وجوب کیوں ہے. صرف حکم شریعت نہیں, حکم شریعت کا فلسفہ جاننے والی باعزت مستور کو بطول کہتے ہیں. روزے جو میں چند جملے تلاوت کرنا جانا. فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک. اللہ نے تم پر ایمان لانا اس لیے ضروری قرار دیا کہ دنیا سے مشرک بن کے نہ جاؤ, تاکہ تم مشرک بن کے دنیا سے نہ اٹھو. تمہیں پتہ ہو توحید کیا ہے, نبوت کیا ہے, امامت کیا ہے. تمہیں پتہ ہو کہ احکام شریعت کیا ہے. وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ. اللہ اکبر. اللہ نے تم پہ نماز اس لیے فرض کی ہے تاکہ تمہارے وجود سے تکبر کو مٹا سکے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نماز کی فرضیت کا مقصد ہے. اور میں ایک جملہ ضروری سمجھا, جو شخص پیشانی زمین پہ رکھے سبحان ربی الاعلیٰ دی تلاوت کر رہے پھر بھی تکبر, کبھی علم دا تکبر, کبھی دولت دا تکبر, کبھی حسن اور جوانی دا تکبر, قبیلے دا تکبر, اقتدار دا تکبر, عہدے دا تکبر. وہ کہ جناب سیدہ یہ تعلیم دے رہی ہیں پیشانی زمین پہ رکھن والے تو تکبر ٹھان دے ہی نہیں. اللہ نے سجدہ واجب ہی اس واسطے کی دائی کہ خالق تواڈے تکبر دا علاج کر سکے. اور ایک جملہ کلام بے مثال نازل بلاغے جو سرکار امیر مومنین نے اپنے ایک عامل نو میرے آقا نے خط لکھیا. ہو سکتا ہے گورنری کی وجہ سے تیرے اندر کوئی تکبر پیدا ہو جائے کہ میں عامل ہوں اور گورنر ہوں اور یہ رعایا اور یہ لشکر اور یہ پورا صوبہ میرے ماتحت ہے, اب جو چاہے دل میں وہ کروں گا. امیر مومنین نے فرمایا جب تیرے اندر تکبر پیدا ہونا پھر ذرا اس حاکم کو سوچنا جس کی تجھ پہ حکومت ہے. اور پھر امیر مومنین نے فرمایا ذرا یہ سوچنا جتنا وہ تجھ پہ قدرت اور اختیار رکھتا ہے اتنا تو خود اپنی ذات پہ اختیار نہیں رکھتا. اس لیے اگر کوئی چھوٹا سا عہدہ مل گیا ہے تو متکبر نہ بن, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کو عزت و احترام کے ساتھ گزار کے اپنے لیے ذات آخرت کرا. اللہ نے روزہ تم پہ فرض کیا ہے, اللہ نے نماز سجدہ تم پہ اس لیے فرض کیا تاکہ تمہارے وجود سے تکبر کو مٹا سکے. وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَّةً لِلنَّفْسِ وَنَمَاءَ فِي الرِّزْقِ. اللہ نے زکوٰۃ تم پہ اس لیے فرض کی ہے تاکہ رزق حلال کے ذریعے تمہارے نفسوں کو پاک کرے اور تمہارے رزق میں اضافہ کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک. اور زکوٰۃ تو مراد صرف زکوٰۃ نہیں, تمام واجبات مالیہ. علماء کو پوچھو جس مقام پہ بھی لفظ زکوٰۃ قرآن چاہے اس کو مراد تمام واجبات مالیہ. خمس ہے, زکوٰۃ ہے, صدقات ہے, مستحب صدقہ, واجب صدقہ. شاید ساڑھے دینے جو تصور پیدا ہو جائے حج کرنے 14-15 لاکھ روپے کم ہو جاسی.
خمس ادا کراتے چند لکھ میرے بینک بیلنس جو کم ہو جاسے، زکاة ادا کراتے 2-4 بوری گندم کم ہو جاسی. اس کا مطلب ہے جو صدیق کبریٰ بی بی نے فرمان پہ یقین ہی نہیں. صدیق کبریٰ فرما رہے ہیں اللہ نے یہ واجبات مالیہ تم پہ اس لیے فرض کی ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہارے رزق میں اضافہ کر سکے. ان واجبات کی ادائیگی کے ذریعے تمہارے مالوں میں کمی نہیں ہوتی. صدیق کبریٰ فرما رہے ہیں اس کے ذریعے اللہ تمہارے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں. اور ایک جملہ وَبِرَّ الْوَالِدَيْنِ وِقَایَةً مِنَ السَّخْطِ. اللہ اکبر، کمال جملہ حقوق والدین دے حوالے نال. جناب سیدہ فرما رہے ہیں اللہ نے والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کا حکم تمہیں اس لیے دیا ہے تاکہ اس کے عذاب سے محفوظ رہ سکے. اس کا مطلب ہے کہ کئی مرتبہ انسان اپنے اعمال کی وجہ تو عذاب دا حقدار ہے، غضب الہی دا حقدار ہے، مگر وہ غضب الہی تو محفوظ رہ ویندے ضعیف والدین دی وجہ تو. اللہ نے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا تمہیں حکم اس لیے دیا تاکہ تم اس کی ناراضگی سے محفوظ رہ سکو، اس کے غضب سے. اور میرے محترم سامعین، جناب سیدہ نے اس فرمان نو اپنے بابا دے فرمانے دی شان نال اگر اکٹھا کرو تو بات سمجھ آ جائے گی. سید الانبیاء فرمانے گھارے چ بیٹھے ہوئے ضعیف ماں باپ ایویں ہیں جویں امت وچ نبی بیٹھا ہوئے. گھر ضعیف ماں باپ کا مقام ایسے ہے جیسے امت میں جب تک نبی بد دعا نہ کرے امت پہ عذاب نازل نہیں ہوتا. جب تک ماں باپ ناراض نہ ہوں تو غضب الہی سے محفوظ رہتا ہے. اور اس واسطے جب چھٹے آقا کو کسی شخص سے پوچھے مولا میری دعا ہے تسا دعا فرماؤ تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے، تو میرے صادق امام نے دعا نہیں پوچھی، مسئلہ نہیں پوچھا. وہ اخدے مولا پریشان آ دعا فرماؤ. میرے آقا فرمائے کیا تیرے والدین زندن؟ جی مولا زندن. فرمایا گھر چلا جا، ضعیف ماں باپ نو آخ تیرے حق کی دعا کریں. اور معصوم نے ارشاد فرمایا دعا الوالد لولدہ کا دعا نبی امت. جب ضعیف بابا دعا کرے میرے نزدیک کوئی حیثیت ہوئے یا نہ، میں پڑھ لکھ گیا، میں بیوروکریٹ، میں جرنل، میں بیوروکریٹ اور سیکرٹری اور 20 اور 21 اور ایم پی اور ایم این اے اور سی او ڈپارٹمنٹ اور جی ایم، شاید اس ان پڑھ بابے کا میری نگاہ کوئی مقام ہو یا نہ ہو، لیکن معصوم فرما رہے ہیں جب یہ ضعیف دعا کرتا ہے نا اللہ کے دربار میں ایسے ہے جیسے نبی امت کے حق میں دعا کر رہا. وہ ماں باپ کی دعا نہیں، اللہ کے دربار میں ایسے ہے جیسے نبی امت کے حق میں دعا کرو. 28 احکام شریعت میں تبرکاً صرف چند جملے تلاوت کیتے جناب دے ذہناں نو متوجہ کرن واسطے. میں دعوت فکر دے سا ایک پریکٹیکل ہر مجلس وچ ہوم ورک دین دا دیا. خدا را جڑے لوگ انٹرنیٹ میڈیا نال منسلک ہو اج گھر جاؤ گوگل چیٹ جی پی ٹی انٹرنیٹ پلے سٹور کہیں لکھو خطبہ فدقیہ، دنیا کی ہر زبان میں جناب سیدہ دا خطبہ تمہیں مل جائے گا. کم از کم اس جماعتی الاولیٰ اور جماعتی الثانیہ میں صدقے اتنا تک کیتا جائے کہ پتہ تو لگے کہ دربار خلافت جناب سیدہ نے خطبہ کیا ارشاد فرمایا. اور ایک ایک جملہ سمجھنا ہے، دوبارہ پڑھو، سے بارہ پڑھو، بار بار پڑھو، کسی علم کی طرف رجوع کرو. میں پہلے عرض کر گیا اللہ درجات بلند فرمائے قبلہ نجفی شیخ محسن علی نجفی صاحب بڑے خوبصورت انداز بڑا سلیس ترجمہ باقاعدہ تلے مشکل الفاظ دے معانی بیان کر کے بڑے پیارے انداز جناب سیدہ دا خطبہ آون علی نسلہ تک محفوظ کر کے پہنچا گئے. صاحبان ممبر، صاحبان محراب، صفحہ آزاد بانیان دی ذمہ داری ہے کہ جناب سیدہ دے اس کلام نو عام کیتا جائے. مظلوم امام دے کلام، مظلوم کلام نہج البلاغہ نو عام کیتا جائے، صحیفہ سجادیہ نو عام کیتا جائے. انہاں مجالس کے ذریعے کلام معصومین علیہ السلام اپنی آمن والی نسلہ تک پہنچایا جائے. پتہ تو چلے
کہ آل محمد نے ہماری زندگی کی کامیابیوں کے نسخے کیا بیان فرمائے. سبحان اللہ. اور یہ عزت و عظمت والی سیدہ جدہ لوگا پوچھے مولا تواڈی جدہ دا نام فاطمہ کیوں ہے؟ فرمایا بروز معاشر میدان معاشر میں اپنے گناہگار شیعوں کو یوں منتخب فرمائیں گی کما یلتقط الطیر الحب الجید من الحب الردی، جیسے کوئی پرندہ ریت میں ملے ہوئے دانے اٹھا لیتا ہے. میدان معاشر میں اپنے گناہگار شیعہ کا انتخاب، حتیٰ کہ روایات ملے جناب سیدہ دی میت جنہیں لوگ جنہ دی شفاعت جناب سیدہ کرے سن. جب وہ لوگ دروازے جنت پہ پہنچیں گے عاطف غیبی دی آواز آئے رک جاؤ، یا احبائی، روایت الفاظ ہیں یا احبائی، او میرے محبوب لوگو، او میرے پیارے لوگو، تو سب تو او خوش قسمت ہو جدی شفاعت دختر پیغمبر نے کی تھی. کریم دی آواز آسی دنیا تا قدر پہچانی کہنائی ہون میدان معاشر جگہ دوڑو. فانظروا من احبکم لحب فاطمہ، انظروا من سقاکم فی حب فاطمہ، انظروا من اطعمکم لحب فاطمہ، انظروا من سقاکم لحب فاطمہ. میدان معاشر جگہ دوڑو، اس بی بی دی محبت کہیں تو انہوں پانی پلایا ہوئے، اس سیدہ دی محبت کہیں تو انہوں لباس دیتا ہوئے، اس سیدہ دی محبت کہیں تو انہوں کھانا کھلایا ہوئے، اس سیدہ دی محبت کہیں تو انہوں احترام کیتا ہوئے. خذو بیدہی، اس کے ہاتھوں سے پکڑ لو اور جنت کی طرف چلے جاؤ. تم ان گناہگاروں کی شفاعت کرو، میں اس سیدہ کے صدقے ان کے گناہوں کو بھی معاف کرنا ہوں. حتیٰ کہ معصوم نے فرمایا صرف 3 لوگ بچ جاسن، الا شاک او کافر او منافق. صرف 3 لوگ رہ جائیں گے محروم جناب سیدہ کی شفاعت سے. ایک ہم اہل بیت کی فضیلت میں شک کرنے والا، او کافر یا کافر، او منافق یا منافق. ورنہ لوگوں کو اس بی بی کے شفاعت پہ اللہ جنت کا پروانہ عطا فرمائے. زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل ظاہر. محترم سامعین، جناب سیدہ دی سیرت، جناب سیدہ کا کردار، 14 معصومین جو 13 مرد ہیں، ایک مستور ہے. 250 سال زندگی بندی ہے زمانہ غیبت کبریٰ تک. پیغمبر اعظم تو لے کے اور آغیر آبر نے کتاب بھی لکھی 250 سالہ انسان. انہاں 14 معصومین دی ظاہری زندگی دے 250 سال. اور اگر توجہ بیٹھے ہو 13 معصومین نے میدان زندگی گزار کے، ممبر دے زندگی گزار کے، محراب زندگی گزار کے، دروسی زندگی گزار کے، میدان عمل زندگی گزار کے، جیڑا کم 13 مرد معصومین علیہ السلام نے کیتا ہے وہ کلے بطول نے گھر رہ کے کیتا ہے. کیونکہ قیامت تک نے مردہ واسطے کامل نمونہ 13 معصوم ہستیاں، مگر قیامت تک دیا عورتوں واسطے کامل نمونہ ایک دختر پیغمبر. اور بس آخری روایت اتنا کافی سمجھنا. سیبیر جاب نے ایک روایت لکھی ہے، خود سرکار امیر مومنین نے فرمایا ذاکت الارض بسبعتن، 7 لوگ ایسے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو زمین غرق ہو گئی ہوتی. تو جو نہ روایت 7 لوگ ایسے ہیں اگر یہ 7 بھی نہ ہوتے یہ زمین اپنے اہل کو لے کے دھنس گئی ہوتی. اور پھر فرمایا بہم تم ترون و بہم تم سرون و بہم ترزقون. یہ 7 لوگ ہیں جن کے صدقے تمہیں رزق ملتا ہے. یہ 7 لوگ ہیں جن کے صدقے تمہاری مدد کی جاتی ہے. یہ 7 لوگ ہیں جن کے صدقے بارشیں نازل ہوتی ہیں. اور میں اسماء مبارک عرض کروں تو پہلے دساں صرف ایک معصوم ہے، 6 غیر معصوم ہیں. ایک سید ہے، 6 غیر سید ہیں. پھر جملہ دہرا رہے ہیں بہم تم ترون و بہم تم سرون و بہم ترزقون. انہی کی وجہ سے آج تک بارشیں نازل ہو رہی ہیں، زمین آباد ہے، تمہاری مدد کی جا رہی ہے، تمہیں رزق دیا جا رہا ہے. کون؟
ہم سلیمان الفارسی و ابو ذر و مقداد و حذیفہ و انا امامہم، وہ میرا سلیمان ہے، وہ میرا ابو ذر ہے، وہ میرا مقداد ہے، وہ میرا حذیفہ ہے، وہ میرا ابو ذر ہے، اور میں علی ان کا امام ہوں۔ اور اگلا جملہ سننا، بھلا کیا وجہ ہے؟ ان لوگوں نے کون سا کام کیا جن کی وجہ سے ان کا وجود کائنات کے لیے اتنا بابرکت؟ فرمایا ہم الذین صلوا علی بنت محمد، فرمایا ایو 7 بندے تہن جنہ نبی دی دھی دا جنازہ پڑھیا۔ اگر یہ 7 لوگ بھی دختر پیغمبر کا جنازہ نہ پڑھتے، سمجھ آئیے عظمت سیدہ کیا ہے؟ کوئی پتہ چلے جو مقام بطول کیا ہے؟ یہی تو 7 لوگ ہیں جنہوں نے دختر پیغمبر کا جنازہ پڑھا تھا۔ اور میرے محترم سامعین، میں اپنے الفاظ چینج کرتا رہا، نہیں تو مطلب یہ ہے اگر یہ 7 لوگ بھی نبی دی دھی دا جنازہ نہ پڑھ دے، یہ دنیا وسن کے قابل ہی نہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ آؤ کائنات وچ کوئی مستور وکھا جنہی عمر 18 سال ہوئے ٹردی عصا دی ٹیک۔ اللہ دی بھری کائنات ہکو دی نبی دی عمر 18 سال ٹردی عصا دی ٹیک دی آئی۔ مسلح عبادت دے آمینہ دیاں دا سہارا یا دائیاں دے آسرے۔ کدا سوچے یہ دکھ کیڑے ہن؟ 18 سال این شباب دا عالم، مرد ہوئے یا مستور، 18 سال زندگی دی او بہارے جائیں ہر شریف دا جیون تے دل منگ دے، لیکن اللہ جانے کیڑی مجبوری آئی بابے دی قبر تے بے کیا دیئے۔ اللہم اجلی الوفات، میرا مالک ہون میں زہرا دکھاں تو تھک پئی۔ اجرکم علی اللہ۔ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ رہی۔ بابا ہون تیری زہرا دکھاں تو تھک پئیے۔ شریفو دکھ کیڑے ہن؟ ایک جملہ دربار دا، چند جملے جناب سیدہ دی وصیت دے پڑھنا چاہنا۔ جدو دربار اچ گواہ چھٹلائے گئے نا، میں پڑھ چھوڑیا، تسا سن چھوڑیا، کدا سوچنا یہ گواہ ہن کیڑے؟ جدو صاحب دربار آخینا بی بی گواہ پیش کر، فرمایا میرے علی گواہ، میری ام ایمن گواہ، میرے حسنین گواہ۔ آخر جدہ گواہ چھٹلائے گئے نہیں تھے، ایک دکھ بھرا جملہ فرمایا۔ اللہ صحت و سلام دی عطا فرمائے۔ میرے استاد محترم علیہ جا حسین صاحب قبلہ وہ پڑھ دے ہوں دینا، آپ نہ فرمایا نا ساڑی جرت نہیں جو ایڈے دکھے جملے بھرے مجمع جدہ گواہ جھٹلائے گئے نا بھرے دربارے جاندی کھڑی ہے، گواہی جو قبول نہیں کر دے۔ میرے ایک سوال دا جواب دیو، اگر اس سے دربارے میرے خلاف کسی شرعی حد دے 2 گواہ قائم ہو جاویں، کیا میرے تے حد جاری کرے سو؟ یہ اتنا غیرت اور حیا دا جملہ آنا۔ ایک دفعہ درباری سناٹا چاہ گیا، جو نبی دی دھینوں کیڑا جواب دے گئے۔ آخر کونے جو ایک شخص بول گیا دے، حدی نبی دی اگر توانے خلاف دی گواہ قائم ہو جاویں، میں حد جاری کرے سا۔ اچھا رنی ہے دھی نبی دی، بی بی عدیہ تو جھوٹ پہ بولے نہیں۔ انما یرید اللہ لیذہبا عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بی بی آدین جدی طہارت دا گواہ خدا ہوئے، وہ دنیا والیاں دیاں گواہیاں دی محتاج نہیں ہوندی۔ میں نہیں پہنچ سکیا ہوگا جملے تک، اس سے جملہ اس بی بی دے سے خطبے موجود ہے، اور عبدالحمید مہاجر نے 10 جلدہ کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب دا نام بھی یہ لکھے جنہا بی بی دے جملہ ہے خطبے دا دی کھڑی ہے، اعلمو انی فاطمہ و ابی محمد
دربار میں بیٹھنے والوں مجھے پہچانو، میں فاطمہ ہوں۔ اور پھر صرف یہ نہیں آکھا جو میں فاطمہ، بی بی آدھی ہے وہ ابی محمد، یہ نہ کہنا کہ کون فاطمہ، میں سردار انبیاء محمد کی بیٹی فاطمہ۔ پچھلے سال ایک ادیب عالم نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، خدا انہوں نے اجر عطا کرے۔ وادن میں جدہ دے بی بی دا جملہ پڑھے نا، مدینے دا شہر، مسجد نبوی، صحابہ دا مجمع، نبی نو ٹوڑیاں چوتھا دہاڑا تے بھرے دربارے جادی کھڑی ہوئے، پہچانو میں فاطمہ۔ ادھر میں سوچیندہ رہے ہاں او کیڑا مدینہ ہے جتھے بطول نو دسنا پوے جو میں فاطمہ۔ ہاں صحابہ دا مجمع، شہر مدینہ، اور جناب سیدہ آخرے ہوئے پہچانو میں فاطمہ۔ ادھر میں سوچیندہ رہے ہاں او کیڑا مدینہ ہا جتھے نبی دی دھی نو دسنا پوے۔ اور اس تو جملہ صدیق کبرا اوکھا جملہ بی بی دے زبان مبارک تو نکلے، کوئی ایڈا دل دکھ ہے نا نبی دی دیدہ۔ بھرے دربارے کھڑی آدھی ہے، مسلمانوں اللہ دی قسم ہے میں جھوٹ نہیں بولے۔